ٹینس کھیلتے وقت میں آخری لائن پر کھڑا ہوتا تھا اور وہاں سے گیند کو پوری قوت سے مارتا تھا۔ اس طرح سے میں نے بہت سے کھیل ہار دیے۔ ایک روز میرے بھائی اسٹیو نے مشورہ دیا کہ میں درمیان میں بندھی ہوئی جالی کے قریب جا کر کھیلوں۔ میں نے جواب دیا کہ میں جالی کے قریب کھڑا ہو کر نہیں کھیل سکتا۔ اس نے کہا، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، خود میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ کھیل کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی حکمت عملی سے فائدہ نہیں ہو رہا تو اسے چھوڑ دیجیے اور دوسرا انداز اختیار کیجیے۔ چنانچہ میں نے اپنے کھیل کا انداز تبدیل کر لیا اور جالی کے قریب جا کر کھڑا ہو کر کھیلنے لگا۔ اس طرح میرے کھیل میں بہتری پیدا ہو گئی۔ میں پہلے سے زیادہ محفوظ ہونے لگا اور میری جیت کے امکانات بھی بڑھ گئے۔ سامعین، جب میں نے خاندانی معالج کی حیثیت سے اپنے کلینک جانا شروع کیا تو میرے پاس یہ نظریہ تھا کہ جب آپ ہار رہے ہوں تو اپنی حکمت عملی تبدیل کر لیجیے۔ یہ نظریہ صرف کھیل ہی پر نہیں بلکہ زندگی پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ میرے بہت سے مریض میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مسائل وہ خود پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً وہ ایسی غذائیں کھا کر جن پر معالج نے پابندی عائد کی ہوتی ہے، معدے کی سوزش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کا ایک سبق دہراتا ہوں کہ خود میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کھانے میں جو چیزیں انہیں نقصان پہنچا رہی ہیں وہ چھوڑ دیں اور دوسری غذائیں کھانی شروع کر دیں۔ جن مریضوں نے میرے مشورے پر عمل کیا انہیں تکلیف سے نجات مل گئی۔ ہم میں سے بیشتر افراد ایسے کھیل کھیلتے ہیں جن کا نتیجہ ہار کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ ہار خود ساختہ ہوتی ہے، دوسرے معنوں میں ایسی تباہی جو ہم خود پر مسلط کر لیتے ہیں۔ مثلاً غذا میں توازن نہ ہونا یا نہ رکھنا، صحیح غذا نہ کھانا، نیند پوری نہ لینا، دفتر سے مستقل بیٹھے رہنا، بہت دیر تک کام کرنا اور ورزش سے پرہیز کرنا وغیرہ۔ وقت کو غلط طریقے سے استعمال کرنا بھی ہارنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ مسلسل ہار رہے ہیں یا زندگی میں ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو یہاں دی گئی ذیل میں ایسی تدابیر بتائی جا رہی ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ ناکامیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پر حد مقرر کیجیے۔ یعنی دفتر میں آپ جو کام کرتے ہیں
اسے وہیں تک محدود رکھیے، گھر پر نہ لائیے، ورنہ گھریلو زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر کام کے سلسلے میں کوئی آپ پر دباؤ ڈالے تو انکار کر دیجیے، کیونکہ گھریلو زندگی اور اپنے کام کے دوران ایک حد مقرر کیجیے۔ آفس کا کام آفس میں رہنے دیجیے، اس کو گھر پر مت لے کر آئیں۔ ہاں، اگر کبھی ضرورت پڑے بھی تو کوشش کیجیے کہ پہلے تو انکار کر دیجیے، لیکن اگر انکار کرنا پاسبل نہیں تو اس کام کو جلد از جلد پورا کیجیے۔ اس کے بعد نمبر 2 جو ہمارا آپشن ہے، تفریح و آرام کیجیے۔ بہت سے افراد اس وقت ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں جب ان سے تفریح و آرام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ خاندانی تفریحات کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ تفریح تنہا بھی ہو سکتی ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی۔ دوستوں کے ساتھ جو تفریح کی جاتی ہے اس کا لطف بہت منفرد ہوتا ہے۔ آرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مقررہ ذمہ داریاں روزانہ انجام دیتے ہیں وہ ایک مخصوص دن میں انجام نہ دیں۔ یعنی جیسے ہم کہیں دفتر وغیرہ میں کام کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ہمیں ایک دن کی چھٹی ملتی ہے، جیسے سنڈے کی یا فرائیڈے کی، اور اس دن ہم نے آفس کا کام نہیں کرنا ہوتا تو اس کو ہم آرام کا دن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے گھریلو کام کاج میں ایک دن مخصوص کر لیں کہ جس دن ہم ان کام کو جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ نمبر 3 اس میں جو ہمارا ہے وہ ہے روپے پیسے کو مد نظر رکھیں۔ سامعین، مقروض زندگی گزارنے والے افراد میں جوش و جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے سر کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو تو ان کی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ ان میں کم ہمتی بڑھ جاتی ہے اور وہ معاشرے سے منہ چھپانے لگتے ہیں۔ آپ زندگی میں اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ روپے پیسے ہی سے ممکن ہے۔ خوشیاں روپے پیسے سے بھی خریدی جا سکتی ہیں، مگر روپے پیسے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور ضروریات کو حد سے زیادہ بڑھا لیں۔ ہمیں ہر لمحہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری جائز ضروریات کے لیے کتنا روپیہ پیسہ کافی ہے، پھر اسی حساب سے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ ہمیں پیسے کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضروریات کے مطابق ہی اس پیسے کو خرچ کریں، نہ کہ ہم اپنی جائز و ناجائز خواہشات کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اگر پیسہ زیادہ ہے تو اس کو میانہ روی سے استعمال کریں۔
اس کے بعد نمبر 4 پر جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے جی اپنی شناخت برقرار رکھیے۔ بہت سے افراد کے لیے ان کا عہدہ ہی ان کی شناخت ہوتا ہے۔ ہاں، کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، مگر کام یا کام کی جگہ کو بہت زیادہ شناخت بنانے سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کی ملازمت جاتی رہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت عہدے سے منسلک ہو تو عہدہ ختم ہونے کے بعد آپ کی شخصیت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے عہدے کو اپنی شخصیت نہ ہی بنائیں تو بہتر ہے۔ اس روز آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ بڑے عہدے کے بجائے آپ کی شناخت علم و ادب و تخلیقات کی وجہ سے ہو تو آپ تاریخ میں زندہ رہ سکتے ہیں اور آپ کی شناخت بھی برقرار رہ سکتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے معالج میتھیو کہتے ہیں کہ آپ کا اصل کام وہی ہے جو آپ تخلیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو تفریحات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہوں یا کوئی فلم دیکھنے جاتا ہوں تو معالج نہیں ہوتا بلکہ صرف میتھیو ہوتا ہوں۔ ذہنی دباؤ زندگی کی ایک حقیقت ہے مگر زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے زیادہ تر ذہنی دباؤ خود ساختہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار۔ ذہنی دباؤ دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے، پھر اس ضمن میں پیش قدمی کر کے مسائل کو ختم کر لیں۔ اس کا یہی ایک واحد حل ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ذہنی دباؤ دور کرنے کے لیے یہاں ہم نے کچھ ٹپس سنی۔ ان ٹپس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ذہنی دباؤ کو، اپنی ڈپریشن کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جیسے اگر لکڑی کو کیڑا لگ جائے جسے ہم گھن کہتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر سے لکڑی کو کھاتا رہتا ہے۔ باہر سے لکڑی بظاہر بہت ہی اچھی اور صاف ستھری معلوم ہوتی ہے، لیکن اندر ہی اندر سے وہ اتنی کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو انگلی سے تھوڑا سا دبائیں تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہی حال انسان کا ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈپریشن انسان کو اندر ہی اندر سے اتنا کھوکھلا بنا دیتا ہے کہ پھر ایک دن اچانک کوئی چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی جب اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ خود کو بچا نہیں سکتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا، کیونکہ ذہنی ڈپریشن اس کو اتنا توڑ چکا ہوتا ہے کہ یا تو پھر اس کی اچانک موت کا سبب بنتا ہے یا پھر وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ڈپریشن کو اپنے قریب بالکل بھی نہ آنے دیں اور کوشش کریں کہ اس کی وجوہات کو تلاش کر کے ان کو مکمل طور پر ختم کریں۔ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں، خاص کر ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ ذہنی سکون محسوس کرتے ہوں۔